أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق سيدنا رسول النبي الحبيب الكريم. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں میرے آقا کا نور ہے. اللہ نے عرشاں فرشاں تے لامیاں جو کھیڑاں رچائیاں سونے دے سب پیار واسطے. جکرے دے او جوان کون نسان دے ہمیں مہڑ مڑنی مرسلی سرس سندس شان. فکان قاب قوسین او ادنا ای میسر چشمکان ای آگے جو احسان جہاں ہادی میرے مہڑو. دی روز در بستان سراہ ماتودیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں بھی اپنی ذوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں پڑھتی تھی اپنی شوق میں. کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی بام گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے ان سے یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ذوق و محبت کے ساتھ عقیدت و الفت کے ساتھ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ صرف 8 بندوں کے ہاتھ نظر آ رہے سارے مل کر یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیارے دوستو عزیزو، اللہ رب العالمین نے اپنے عظمت والے کلام میں قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق آیا تمہارے
پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین اور روشن کتاب اللہ کی طرف سے نور آیا، روشن کتاب آیا۔ حضرت علامہ محمد اسماعیل حقی حنفی صاحب تفسیر روح البیان، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی کے مصنف، اور علامہ نورم زادہ جنہوں نے قرآن پاک کی سندھی زبان میں تفسیر لکھی ہے، فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد کوئی اور نور نہیں ہے، یہ دنیاوی نور نہیں ہے، یہ دنیاوی لائٹیں نہیں ہے، یہاں نور سے مراد اللہ کا نور ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس نور کی سب سے پہلے تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو نور بن کے آیا، جس نور کو رب ذوالجلال نے خود پیدا فرمایا، اور جس نور کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذاتی نور سے بنایا، فرماتے ہیں آمنہ کے لال حسن و حسین کے نانا جان، او غلاموں میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم کی ذات بابرکات ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ آئیے حضور کی دربار سے پوچھنے یا رسول اللہ، مفسرین اکرام نے یہ تفسیر کی ہے، سرکار آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو کملی والے آقا دو جہاں کے سردار نے ارشاد فرمایا، غلاموں یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے نور سے جس نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ کوئی اور نور نہیں ہے، بلکہ وہ نور جسے رب نے اپنے ذاتی نور سے تخلیق فرما کر کائنات میں جسے سب سے اول پیدا کیا ہے، جسے سب سے اول بنایا ہے، جس کا ظہور رب نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے ذاتی نور سے فرمایا ہاں اقبالو ما خلق اللہ نوری، رب نے سب سے پہلے محمد کریم کے نور کو اپنے ذاتی نور سے تخلیق فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد النبی۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، قربان جائیں ہم ہمارے ماں باپ آپ کی ذات پر، حضور ہماری عقل، ہماری فہم، ہماری سوچ ہماری حیثیت کے مطابق ہے، سرکار ذرا اسے اور سہل فرما دے کہ ہمارے موٹے دماغ میں یہ بات جلدی سے سمجھ آ جائے۔ سرکار نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے غلاموں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری نور کی تخلیق اپنے ذاتی نور سے فرمایا، اور اگر اس بات کو سمجھنا چاہو تو سنو، کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف سبحان اللہ نہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، دیکھیں آپ کی آواز میں کتنا جذبہ ہے، کتنا جوش ہے، کتنا سرور ہے، کتنی مٹھاس ہے۔ ایک بار دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیں۔ تو جس طرح سبحان اللہ کہا ہے، اسی طرح 12 ربیع النور شریف سے پہلے مرحبا کی صدا بھی بلند کرے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد۔ ماشاءاللہ کیمرہ مین سے گزارش ہے، میری صورت اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ نے یہاں فکس کر دیا، ان عاشقوں کا بھی دکھائیں منظر، دیکھوں کہ کون کون ہاتھ کھڑے کر کے مرحبا کی صداؤں کی بلندی سے آواز دے جواب دے رہا ہے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، اور نور کی آمد، لجپال کی آمد، گنٹھار کی آمد۔ تو پڑھئے مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ میرے
کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اللہ رب ذوالجلال نے میری نور کو سب سے پہلے پیدا فرما کر اور پھر یہ بات تمہارے لیے سہل بنا دوں کہ تمہیں جلدی سمجھ آ جائے تو سنو کہ اللہ کے محبوب کا یہ فرمان کہ حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے بھی میں اللہ کے ہاں نور تھا۔ تو ساتھ میں کسی سندھی والے بزرگ نے جواب دیا حضور کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے کہا نور سب جو محمد نور کن منو کن کے متھے میں سور آقا کریم کی ذات نور ہے۔ اہل سنت و جماعت نے اقرار کیا، عشاقان نے اقرار کیا، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور مانا۔ بقول اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت قاطع شرک و بدعت قاطع نجریت اہل سنت کے پیشوا اہل سنت کے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم کی ذات تو وہ ہے، میرے آقا کریم کی شان تو وہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دیکھ کر کہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اللہ کے محبوب کا فرمان کہ میں حضرت آدم کے پیدائش سے 14,000 سال پہلے نور تھا۔ سرکار بلائیے تو ارشاد فرمائیے یہ بھی واضح کر دیجئے اس زمانے میں کون کہاں تھا، کون کس طرح تھا، کون کون موجود تھے، کس کس کی تخلیق ہوئی تھی، کون کہاں پر موجود تھا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر یہ بات پوچھتے ہو تو سنو یہ بھی آمنہ کا لال تمہیں بتا دیتا ہے۔ اے میرے غلاموں جب اللہ پاک نے میری نور کی تخلیق فرمائی اس وقت اس زمان میں کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھے نہ زمان تھا، نہ مکی تھے نہ مکان تھا، نہ نیچے نہ اوپر، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اطراف تھے نہ اکناف تھے، نہ سمندر تھے نہ دریا تھے، نہ ملک تھے نہ مقرب تھے، نہ فرشتے تھے نہ حوریں تھی، نہ جنت تھا نہ غلمان تھے، نہ ملائکہ تھے نہ مقربین تھے، نہ حضرت آدم تھا نہ حضرت شیس تھا، نہ حضرت زکریا تھا نہ حضرت یحییٰ تھا، نہ حضرت ابراہیم تھے نہ ان کے بیٹے اسحاق تھے، نہ ان کے بیٹے اسماعیل تھے، نہ پھر ان کے بیٹے یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، نہ یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف تھے، نہ موسیٰ تھے نہ عیسیٰ تھے۔ اے میرے غلاموں جب اللہ پاک نے اپنے نور سے مجھ محمد کریم کی نور کی تخلیق فرمائی تو فرمایا اس وقت کچھ بھی نہ تھا، نہ لوح محفوظ تھا نہ قلم تھا، کائنات میں ذات
تھی تو ایک رب ذوالجلال کی ذات تھی، پھر اس کی عنایات اور اذن سے اور اس کے حکم اور مشیت اور اس ذات نے جس ذات کو بنایا، یعنی میں محمد کریم نور کی صورت میں موجود تھا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب اتنی باتیں آپ نے بتا دی ہیں تو سرکار یہ بھی بتا دیں پھر اللہ پاک نے کائنات کو کیوں کر پیدا فرمایا، کس طرح پیدا فرمایا۔ سرکار کی خدمت میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی بتا دیجئے کب اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ سرکار فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حیث شاء اللہ۔ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی نور سے تیرے نبی کی نور کی تخلیق فرمائی، اور اللہ کی ذات کی مشیت و اذن سے اس کے حکم کے مطابق، اس کے ارادے سے، اس کی چاہت سے، اس کی مشیت سے وہ نور اللہ کے دربار میں سیر کرتا رہا، اس کے نظارے دیکھتا رہا۔ یا رسول اللہ، اب آپ نے خود ارشاد فرمایا جب اس نور کی تخلیق ہوئی تو کچھ بھی نہ تھا، پھر یہ نور کہاں سیر کر رہا تھا، کون سے نظارے دیکھ رہا تھا؟ سرکار فرماتے میرے غلاموں، جب کائنات نہیں تھی تب بھی اللہ کے جلووں کے نظارے تھے، ابھی تو ان نظاروں کو دیکھ رہا تھا، وہ نور اللہ کے ہاں سیر کر رہا تھا، رب کے جلوے دیکھ رہا تھا، رب العالمین کی عنایتیں دیکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا خاص قرب میں وہ نور اللہ کے ہاں دور دور تک یدور بقدرت حیث شاء، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، ارادے سے وہ نور چل رہا تھا، وہ نور دورہ فرما رہا تھا، وہ نور سیر کر رہا تھا۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اس وقت جو اپنے دلبر حبیب کو جلوے دکھائے، ایسے جلوے نہ کبھی کسی نے دیکھے ہیں اور نہ کبھی کوئی دیکھ پا سکتا ہے۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ جلوے اللہ نے اپنے محبوب کو دکھائے، وہ نظارے اللہ پاک نے دکھائے، پھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، بس جب اللہ تعالیٰ کے دربار سے یہ مشیت اور یہ اذن اس نور نے پایا تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا لم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور بأربعة أجزاء۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں بقایا مخلوق کی تخلیق کروں تو اللہ رب العالمین نے اس نور کے 4 حصے بنائے۔ کتنے حصے؟ آواز کم ہے، نہیں مزہ نہیں آیا۔ لوگ آج دوسرے نعرے لگاتے ہیں مگر 4 کا نعرہ کھا جاتے ہیں۔ کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن سنی کا سینہ جنرل اسٹور ہے۔ اللہ کی توحید بھی یہاں ملے گی تمہیں، محبوب کے خاتم النبیین ہونے کا بھی یہاں عقیدہ ملے گا، اور آپ کے صحابہ سے پیار بھی یہاں ملے گا، حق 4 یار بھی یہاں ملے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ حیدری نعرہ اور پنجتنی نعرہ بھی یہاں ملے گا، غوثیت کا نعرہ بھی یہاں ملے گا، فریدیت کا نعرہ بھی یہاں ملے گا، عشق مصطفیٰ کا بھی نعرہ یہاں ملے گا، محبوب سے الفت کا نعرہ بھی یہاں ملے گا، اولیاء سے محبت بھی یہاں ملے گا۔ آؤ کبھی ان غلاموں کے پاس بیٹھو تو صحیح، کبھی ان کے ساتھ بیٹھک تو لگاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی کی غلامی تو کیا ہے،
ذرا تم غلاموں میں آ کر تو دیکھو، یہ غلامی ہے بادشاہی سے بھی بڑھ کر، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں میں اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو، تبھی یہ وقر، یہ چیز، یہ سودا تمہیں ملے گا کہ محبت رسول کہتے کس کو ہے، عقیدت الفت محبوبیت کس کو کہتے ہیں، اہل بیت اور چار یار کا پیار کس کو کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے اس نور کے 4 حصے بنائے۔ کتنے حصے؟ آواز آ تو رہی ہے لیکن کم ہے، جو آواز مجھے چاہیے وہ آپ نکال کر بتائیں۔ کتنے حصے بنائے؟ 4۔ سنیوں کا بیڑا ہی پار۔ اللہ رب العالمین نے 4 حصے بنائے۔ فرمایا پہلے حصے سے رب ذوالجلال نے قلم کو بنایا تاکہ اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک کے لیے لکھے، مگر لکھے کس پہ؟ اللہ نے دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو بنایا۔ میرے خیال میں ابھی تھوڑا ہلکا پھلکا آپ جاگے ہیں، جو جاگ مجھے چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بھائی ایسے تو جانے نہیں دوں گا نا، فقیر کو اتنے دور سے آپ نے بلایا، کچھو بننا گالایو بننا مجھے قدت نمنجو، انشاءاللہ سبنی کا محبت ہماری دعا وٹھی کوئی تعمیر ہو سکتا۔ بھلے آئندہ سال گھرائیو نہ گھرائیو اما جی مرضیہ پر اج میدان ملائے دیکھانوں پہنچا۔ دوسرے حصے سے اللہ نے پھر لوح محفوظ کو بنایا۔ پھر قلم کو حکم دیا، قلم اب لکھنا شروع کرو۔ مولا کیا لکھوں؟ فرمایا اب سے لے کے قیامت کے دن تک کے لیے سارا کا سارا لکھو۔ کتنے انسان آنے ہیں، کن کن ناموں سے آنے ہیں، کس کو کتنا کچھ ملے گا، کس کی زندگی کتنی ہوگی، کون کون سے قبیلے سے ہوگا، کون کہاں کس ملک سے ہوگا، کون کس طرف کا ہوگا، کتنی چیزیں دنیا میں پیدا ہونی ہے، کتنے کتنے آسمان، کتنی کتنی زمین، کتنے کتنے ملائک۔ اللہ اکبر۔ واپس سے لے کے قیامت کے دن تک کے لیے قلم نے لکھ ڈالا۔ اللہ نے فرمایا اے قلم اب لکھ لا الہ الا اللہ۔ قلم نے جب لکھنا شروع کیا کچھ عرصہ لگایا لیکن لکھ لیا۔ رب نے فرمایا اب لکھ محمد رسول اللہ۔ جب قلم نے پاک پیغمبر کا نام سنا، کملی والے کا نام سنا، قلم وہاں بے ہوش ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے 70,000 سال تک بے ہوش رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا 70 سال تک وہ وجد کے کیفیت میں رہا۔ پھر 70,000 سال تک اللہ کی دربار میں رو رو کر عرض کرنے لگا رب ذوالجلال تیرا نام تو سارا، تیرا جگ سارا، سارا کا سارا تیرا ہے مولا، تیرے نام لکھنے میں مجھے اتنا وجد نہیں آیا کیونکہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے سب کا خالق تو ہے، سب کا مالک تو ہے، سب کا رازق تو ہے، سب کو کھلانے والا، سب کو پلانے والا، سب کو بنانے والا، سب کو چلانے والا، سب کو دکھانے والا، سب کو پیدا کرنے والا، سب کا سب تیری قدرت کاملہ سے بنایا جائے گا اور بن رہا ہے۔ مولا مجھے بھی تو نے بنایا، لوح محفوظ کو بھی تو نے بنایا، لیکن یا اللہ یہاں معاملہ آ کر میری پہنچ سے دور چلا گیا کہ یہ کون ہے کہ جس کا نام تیرے وحدانیت والی ذات کے ساتھ آ رہا ہے۔ جو جاگ رہا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قلم 70,000 سال تک کے عرصے کے لیے کبھی بے ہوش، کبھی رو رہا ہے، کبھی وجد میں۔ اللہ پاک نے فرمایا قلم جو حکم ہوا ہے لکھ۔ قلم نے جو ہی میرے اور آپ کے کریم آقا، رحیم آقا، مشفق و مہربان نبی کا نام لکھنا شروع کیا تو قلم کو شگاف پڑ گیا۔
درمیان سے شگاف پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس قلم کی مرمت کی جاتی ہے، لیکن وہ قلم کہتا ہے میرے اللہ میں اس عظمتوں کے قربان جاؤں، ہزاروں سال نہیں بلکہ کروڑہ سالوں میں نبی کا نام قلم لکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عرض کرتا ہے مالک و مولا اب اس کے بدلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سجن کالونی ماچ گوٹھ والو اگر جاگ رہے تو عرض کر دو ورنہ دعائے خیر۔ کون کون جاگ رہا ہے؟ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، لجپال کی آمد، ہائے ہائے ہائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلم نے عرض کی مولا اس کے بدلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قلم بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی یا اللہ یا کریم الرب تیری دربار میں یہ التجا ہے مالک و مولا تیرا نام بھی میں نے لکھا، کائنات کی قسمت بھی میں نے لکھی، تیرے محبوب کا نام بھی میں نے لکھا، میرے اللہ مجھے ایک انعام چاہیے، مجھ پر تیری مہربانی چاہیے، تیری عنایات چاہیے۔ رب نے فرمایا بول قلم کیا بولنا چاہتا ہے؟ یا اللہ مجھے یہ توفیق عطا کرنا کہ میں تیرے اس محبوب کے امت کے اعمالوں کو بھی لکھوں تاکہ مجھ قلم پر یہ تیری خاص عنایت رہے کہ کائنات کے ہر چیز کو لکھنے والے قلم نے محمد عربی کے غلاموں کی نیکیاں بھی لکھی ہے۔ اللہ اللہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اللہ پاک نے اس نور کے 3 حصے 4 جز بنائے، پہلے حصے سے قلم کو، دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو، پھر تیسرے حصے سے رب ذوالجلال نے اپنے پاک عرش کو بنایا۔ کس کو بنایا؟ عرش کو بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر سرکار نے فرمایا بات یہاں ختم نہیں کی، اللہ نے پھر اپنے محبوب کے نور کے چوتھے حصے کے 4 حصے کیے۔ عجیب بات لگتی ہے جب کوئی سنی اسے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہی حدیث مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے امام نے بھی اپنے کتاب میں اس حدیث کو لکھ کر اس سے فیض حاصل کیا ہے۔ بھائی سنی تو نور کہتا ہی ہے، مزہ تو تب ہے نا کہ جب وہاں سے بھی آواز آئے کہ بابا اساب منیوں تھا نور و سب چو محمد نور کہ اللہ کے محبوب کی نورانیت کا ذکر اور اس طرف سے آئے تو مزہ آ جاتا ہے کہ میرے دلبر و دلربا کی کیا شان اور عظمت ہے۔ یہاں پر بات مکمل نہیں ہوتی، ساتھ میں پشتو والے نے آواز لگا دی او منیر احمد آل خانی تو بلوچ آدمی ہے تو کیا ہوا، ذرا میری بھی سجن کالونی مواج گوٹھ میں حاضری لگا دینا۔ بابا تو چھاتو چمڑ چاہیں، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تیری کیڑی خواہش ہے جیڑی والا میں سجن کالونی والوں کو سنا کے آواں، وہ کہندا پیا ہے میری حاضری پیش کری چاہ، کیا کیڑی حاضری پیش کرا؟ اے چند کلمات میرے چا پڑھی بزانگو گزنگے دے اس پر مغدہ زلے دو رو رو چلوے دے رحمت راورے دو۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ بھائی پٹھانوں میں عاشق رسول نہیں ہے، میری حاضری پیش کر دینا کہ بھائی ذات پہ ڈانٹ نہیں ہے، کوئی کسی قوم قبیلے کا ہو، نبی کا عاشق تمہیں ہر قوم میں ملیں گے، سندھیوں میں، پنجابیوں میں، سرائکیوں میں، نیازیوں میں، پٹھانوں میں، بلوچوں میں، بروئی میں، انگلش بولنے والوں میں، دنیا کے جس کونے میں جاؤ گے خدا کی ذات کی قسم ہے تمہاری نظر کم پڑ جائے گی، نبی کے دیوانے وہاں پہلے سے تیار بیٹھے نظر آئیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو عاشق رسول پشتو والا کیا کہتا ہے؟ مکہ میں کورا کے
دلائے رحمت باراشو پکور دے عبداللہ کے دستور و چراغاشو فرماتے ہیں میرے نور علی نور نبی کی آمد جب ہوتی ہے تو ذرا پشتو والوں سے پوچھو تو صحیح کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ مکے کی وہ وادی جو بالکل بنجریلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، جہاں سبزے کا اگنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، ایسے پہاڑی علاقہ مکے کی وادی میں سرکار کے آمد سے ہی سرسبز ہو جاتی ہے، سبزہ اگ جاتا ہے، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، اور حضرت عبداللہ کا گھر ایسے روشن نظر آتا ہے، ایسے روشن نظر آتا ہے جیسے آج سجن کالونی والوں نے اپنی کالونی کے اندر محفل میلاد سجائی ہوئی ہو، خرچ لائٹیں لگائی ہوئی ہو، بتیاں لگائی ہوئی ہو، اسٹیج سجایا ہوا ہو۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کا گھر ایسے روشن ہو جاتا ہے، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہیں، حوران خندے دے شیطان بجڑے دو رو رو چلوے دے رحمت راورے دو۔ جنت کی حوریں بھی مسکرا رہی ہیں، اور ایک تھا جو اس وقت بھی رو رہا تھا، اے عاشق رسول یہ تو بتا وہ کون تھا؟ کہنے لگا ترجمہ اردو والے نے کیا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جنت کی حوریں بھی مسکرا رہی تھی، ایک شیطان تھا جو رو رہا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ روتے نظر آتے ہیں، میں تو دور سے دیکھ کے کہتا ہوں بھائیو تمہیں بھی مبارک ہو، ہمیں بھی مبارک ہو۔ یہ نبی صرف سنیوں کا نبی نہیں، یہ نبی صرف مواچ گوٹھ والوں کا نہیں، یہ نبی صرف کراچی والوں کا نہیں، یہ نبی صرف حیدرآباد والوں کا نہیں، یہ نبی صرف صوبہ سندھ والوں کا نہیں، یہ نبی صرف پنجاب والوں کا نہیں، یہ نبی بلوچستان والوں کا نہیں، صرف کے پی کے والوں کا نہیں، صرف پھاٹا والوں کا نہیں، صرف گلگت بلتستان والوں کا نہیں، یہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا نہیں، یہ نبی صرف افغانستان والوں کا نہیں، یہ نبی صرف یورپ کے مسلمانوں کا نہیں، یہ نبی صرف انسانوں کا نہیں، یہ نبی صرف جنات کا نہیں، یہ وہ نبی ہے کہ کائنات کے لیے نبی بنایا گیا ہے۔ کائنات ایک طرف خود اللہ کہے کہ یہ نبی میرا نبی ہے، یہ ایسا نبی ہے جو چرند و پرند کا نبی ہے، حیوانات کا نبی ہے، اردات کا نبی ہے، شجرات کا نبی ہے، سماوات کا نبی ہے، بحر و بر کا نبی ہے، جبریل کا نبی ہے، میکائیل کا نبی ہے، اسرافیل کا نبی ہے، اسرائیل کا نبی ہے۔ جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک میرے نبی کی مصطفیٰ ہے، جتوں تک کبریائی اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی، بڑی شان محمد دے گدا دی۔ تبھی تو سرائکی والے نے کہا میرے آقا ہم تو یہاں دنیا میں ہوتے ہوئے تیری شفاعت میں ایسی امید رکھے ہوئے ہیں جس طرح ہمیں رب ذوالجلال کی رحمت میں امید ہے، کیونکہ آپ ہی تو اس کے بارگاہ سے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہے تیری شفاعت دے وچ مدنی آسرا سردار، براہاں ڈاڈھا میں بدکار، براہاں ڈاڈھا
بدکار تیری شفاعت دے وچ مدنی آسرا ہے سردار براہاں ڈانٹا میں بدکار براہاں ڈانٹا میں بدکار کون کون جاگ رہا ہے کون کون عشق سے بیٹھا ہے ماشاءاللہ مجھے امید نہیں تھی کہ پنڈال بھر جائے گا لیکن یہاں عاشقوں کا جمع غفیر سبحان اللہ میری دعا ہے یا اللہ جو آئے ہیں جو اس محفل میں بیٹھے ہیں مالکہ یہ اٹھے بعد میں پہلے ان کے تقدیر میں اسی سال عمرے کی ٹکٹ لکھ دے یا اللہ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں مالک و مولا عمرہ شریف کے ساتھ ساتھ حج کی ٹکٹ لکھ دے رج رج کے دیدار کریں میرے اللہ جو اس عالم میں کہ اتنی دیر سے محفل جاری ہے تھکے ہوئے بھی ہوں گے محنت کش لوگ محنت مزدوری کرنے کے بعد آرام کی گھڑیاں بھی تیرے نبی کے میلاد میں آ کے بیٹھ گئے مولا ایسی ٹکٹ نہ ہو جیسے عام لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ٹکٹ عمرہ شریف کی اور حج کی ایسی ہو کہ جب یہاں سے عمرہ شریف کے لیے جہاز پرواز کرے تو سیدھا بغداد شریف میں اترے میرے مولا حسین کے روزے پہ حاضری میرے خیال میں ابھی تک جاگے نہیں ہے سبحان اللہ مولا حسین کے روزے پہ حاضری پھر غوث العظم کے دربار پہ حاضری پھر سنا ہے کہ بغداد صوبہ ہے اور وہاں پر شہر کوفہ ہے اور کوفہ شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ کا روزہ ہے زیارتیں ہوتی رہیں پھر وہاں سے جہاز پرواز کرے سیدھا مدینہ الرسول ہائے ہائے قسمت والے ونن مدینے ونی دیکھن مدینے دیاں گلیاں میں قربان بنا انہاں گلیاں تو جتھے لایا مٹھے آقا نے تلیاں یہ کون سی تلیاں یہ وہ تلیاں ہیں جن تلیوں کو چومنے کے لیے معراج کی شب اللہ کا عرش بھی تڑپتا نظر آتا ہے میں صدق تھی ماں اوہ احد جبل تو جد نالایا مٹھے آقا نے دلیاں غلام فریدہ اتے تھی مقبول پول کیا بریاں کیا ہیں بھلیاں پیارے دوستو عزیزوں میرے کریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے پھر اس نور کے 4 حصے فرمائے پہلے حصے سے قلم کو دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو تیسرے حصے سے عرش کو پھر اللہ پاک نے چوتھے حصے کے 4 حصے فرمائے پہلے حصے سے اللہ نے عرش کو اٹھانے والے حاملین ملائکہ کو پیدا فرمایا حاملین عرش کو پیدا فرمایا پھر رب ذوالجلال نے دوسرے حصے سے اپنی پاک کرسی کو بنایا تیسرے حصے سے قیامت کے دن تک کے لیے آنے والے پیدا ہونے والے فرشتوں کے نور کو پیدا فرمایا پھر رب ذوالجلال نے چوتھے حصے کو 4 حصے بنا کر اللہ رب ذوالجلال نے اس کے پہلے حصے سے آسمانوں کی تخلیق فرمائی پھر دوسرے حصے میں سے اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں کو بنایا پھر تیسرے حصے میں سے رب ذوالجلال نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا اب ایک اپیل ہے فقیر منیر احمد آلخانی کی وہ یہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے وہی رہے جو نبی کو نور مانتا ہے بھائی اصولی فیصلہ ہے فطری فیصلہ ہے بھائی اور زمین پر بھی وہی رہے جو نبی کو نور مانتا ہے نہیں مانتا تو آسمانوں کو بھی نہ مانے زمین کو بھی نہ مانے پھر چلے ساتھ میں ادھر سمندر ہے وہاں اپنے لیے جگہ بنائے ایک ہی لہر میں اسے پتا چلے گا کہ نور کیا ہے اور بشر کیا ہے اس پہ لڑائی ہو رہی ہے بھائی نور و بشر تو میرے مصطفیٰ کی صفتیں ہیں میرا محبوب تو چیز ہی کوئی اور ہے جسے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو ذرا اونچا کہہ دیں مل کے کہہ دیں اللہ اکبر
آدم کی تخلیق ہوئی فرشتوں سے اللہ نے مجسمہ بنایا، اور آدم کی تخلیق ہوئی ہمارے بابا، ہمارے دادا، تمام انسانوں کے پہلے انسان سب کے دادا حضرت بابا آدم علیہ السلام، اللہ نے وہ مجسمہ مٹی منگوا کر، مٹی کو گندوا کر فرشتوں سے بنوایا، اور خود ارشاد فرمایا اس طرح چہرہ بناؤ، ایسے ہاتھ بناؤ، ایسے پاؤں بناؤ، ایسے پیٹ بناؤ، ایسے حلق بناؤ، ایسے سر بناؤ، ایسے ناک بناؤ، ایسے ہونٹ بناؤ، مجسمہ تیار ہے۔ 40 سال تک رکھا گیا، فرمایا دیکھو آؤ زیارت کرو، یہ میرا خلیفہ بنے گا زمین پر۔ فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ بشر، یہ اللہ کا خلیفہ بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کے ظاہری مجسمے کی تو رب ذوالجلال نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جا جنت سے 7 چیزیں لے آ، اور زمین سے صرف 7.5 تولہ مٹی لے آ۔ باقی چیزیں نورانی جنت سے لا، اور زمین سے صرف 7.5 تولہ کیا چیز لانا؟ آواز نہیں آئی، مٹی۔ مالک و مولا زمین سے ایک ہی چیز، وہ بھی مٹی تھوڑی سی 7.5 تولہ، اور جنت سے؟ فرمایا ہاں اے جبریل، وہ آدم تھا جسے میں نے تمہارے ہاتھوں سے فرشتوں سے بنوایا، لیکن اب میں اپنے دلبر و دلربا کا مجسمہ بناؤں گا، اور خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، اپنے تئیں سے بناؤں گا، اپنی مشیت و ارادے سے بناؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، رب ذوالجلال نے اس نور کے دوسرے حصے سے 7 زمینوں کو، تیسرے حصے سے اللہ رب العالمین نے جنت اور دوزخ کو بنایا۔ ان نبی کو نور ماننے والے، جنت تیری انتظار میں ہے، کے انکاری مرد دوزخ تجھے لائوات پھاڑے ہوئے تھیا۔ پتا چلے گا کہ کیا تھے مصطفیٰ، پتا چلے گا کہ میرے دلبر و دلربا کی عظمت کیا تھی۔ سرکار نے فرمایا ثم قسم الرابع 4 اجزاء فخلق من الاول نور ابصارهم ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور انس وهو التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے پھر نور کے چوتھے حصے کے 4 حصے بنائے۔ پہلے حصے میں سے قیامت کے دن تک کے لیے آنے والی وہ آنکھ جو دیکھنے کی قوت رکھے، اس آنکھ کی نور بصارت کو اللہ نے میرے نور سے بنایا، بلکہ میری نور سے اس نوری بصارت کو پیدا فرمایا۔ پھر دوسرے حصے سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کے نور یعنی اپنی معرفت کو پیدا فرمایا، اور یہ نور معرفت کہاں سے ملتا ہے؟ یہ نور معرفت ملتا ہے کامل مرشد کی صحبت سے۔ باقی صحبت سے جو دور ہے وہ اس نور معرفت سے بھی دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ معرفت کیا کسے کہتے ہیں۔ آئیے معرفت جانتے ہیں۔ سلطان العارفین بابا باہو نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، فرماتے ہیں نور معرفت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اول اللہ، الف اللہ، چمبے دی بوٹی، میرے مرشد من وچ لائی
نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائے مچایا تے جان کھلڑ دے آئے جیوے کامل مرشد میاں حضرت باہو اے ذکر دی بوٹی لائی معرفت اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. پیر کی نگاہ میں نگاہ پڑ جائے، پیر کی نظر پڑ جائے، مرشد کامل کی صحبت مل جائے تو مصور پاکستان عارف باللہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ بھی پکار اٹھتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر. یہ زنجیریں غفلت والی، یہ زنجیریں نبی سے دوری والی زنجیریں، یہ زنجیریں اللہ کے ذکر سے دوری والی زنجیریں، وہ زنجیریں کٹ جاتی ہے. بندہ جو بے دین ہوتا ہے وہ دیندار بن جاتا ہے، بندہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے، جو عشق رسول کی محبت و الفت سے دور ہوتا ہے وہ نبی کا پکا سچا عاشق دیوانہ بن جاتا ہے. اور یہ نور معرفت بھی تو نبی کے نور سے بنا، نبی کی معرفت والا یہ جذبہ جو ہے وہ نبی کے نور سے ہی معرفت کا نور بنا ہے. ذرا اونچا کہہ دے سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا آپ کے سبحان اللہ میں؟ میرے خیال میں میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اسی لیے آپ لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے. ہن جے والا کچھ اکھے سودے مولی صاحب والے بیا گھنٹہ چھک ویسی ہاں ماشاءاللہ. سائیں لال محمد سائیں عاشق رسول آئی سجی رات بے ترے میں سائیں کے پرواہی کرے. ہاں سائیں کے بیاروں تو سجی رات ہمارے نبی دی مدد سرائی بلائیں گے. ایسے عاشق چاہیے بابا. اول سے لے کے آخر تک عاشقوں کا مجمع ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی وقت زیادہ ہو گیا اسی لیے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. مگر یہ میں بتا دوں بھائی، یہ ٹھنڈک آپ کو کام نہیں آئے گی، نبی کی محبت میں گرمی کام آئے گی، کیونکہ اوپر سے 12 ربیع النور شریف آ رہا ہے. تو کون کون 12 ربیع النور شریف کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد. بابا جی آپ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں، آج چھوٹے بڑے کسی کی کمی نہیں ہے، سارے بسم اللہ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد. ہاتھ لہرا کر پڑھیے مرحبا یا مصطفیٰ. کتنی پیاری آپ کی آواز ہے، یقین مانو مجھے بھا گئی ہے. بلند آواز سے سرکار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا.
ہوایا مصطفیٰ. اچھا اس مرتبہ ڈبل انعام ہے. 12 ربیع الاول شریف کا بھی دن اور جمعہ شریف کا دن. میرے ایک دوست ہیں وہ بھی ماشاءاللہ خطیب ہیں تو کہنے لگے حضرت صاحب اس مرتبہ عوام کے لیے تو ڈبل انعام ہے، مولویوں کے لیے ڈبل امتحان ہے. میں نے کہا کیسے؟ ایسا ہی ہکڑو جمعے جو دی جو 12 ربیع الاول جو دی مسجد جی کہوں یا جلوس جی کہوں مجھے ساما کچھ نہ کجو جیکو کرنو مدینے وارو سائیں پان کرو. ہاں میرے محبوب خود ہی انتظامات فرمائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں. اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ 20 سالوں سے سن 99 اور 2000 سے فقیر نے وہاں اپنے علاقے میں صرف 3 بندوں سے جلوس شروع کیا تھا. اور ہماری عادت ہے الحمدللہ 12 ربیع النور شریف پورا دن، صرف صبح میں نہیں بھائی، پورا دن مغرب تک جلوس ہی جلوس ہے. صبح میں ہم نکلتے ہیں اپنے علاقے سے تقریباً 10 کلومیٹر دور تک جلوس لے جاتے ہیں کاج آباد. وہاں مرکزی جلوس میں شرکت، پھر واپسی مرکزی میلاد کانفرنس، وہاں سے آ کر اپنے علاقے میں زور پڑھ کے پھر اپنا علاقائی مرکزی جلوس. ایک ایک گلی سے سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے پورا عبداللہ گوٹ، رضاق آباد، دھنی پرتو، موسیٰ گوٹ، نوانی گوٹ، لاشاری گوٹ، جتنے بھی ہمارے علاقے کے گوٹ ہیں سب سے الحمدللہ بڑا جلوس نکلتا ہے جو کہ مغرب تک جاری و ساری رہتا ہے. اور کبھی اگر جلدی ختم ہو جائے تو پھر بابا بوری بستر تیار کر سدھو نشتر پار. بابا 12 ربیع النور شریف محبوب جناوت ہے. تو آپ نے اس مرتبہ جوک در جوک اہتمام بھی کرنا ہے اور فجر پڑھ کے آپ نے میدان میں اترنا ہے. الحمدللہ مجھے سائیں نے بتایا کہ یہاں بھی صبح ٹھیک 8 بجے جلوس کا آغاز ہوگا. تو آپ نے 8 بجے نہیں آنا بلکہ آپ نے 7 بجے، 7:10 پہ، 7:15 پہ، 7:20 پہ، 7:25 پہ، 7:30 بجے، 7:35 40 اس سے دیر مت آنا. 7:30 بجے آپ کی حاضری ہو جائے. پتا چلے کہ دیوانے وقت کو نہیں دیکھتے، وقت دیوانوں کو ترستا ہے. نبی کے عشاق کب آتے ہیں، کب مجھے نبی کے نعروں اور محبتوں سے سرفراز کرتے ہیں، یہ وقت بھی قیامت کے دن گواہ بن جائے گی. یہ آپ کے ایک ایک لمحے گواہی دیں گے کہ کون تھا جس نے محبت رسول میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا. پوری دنیا اس وقت فرانس پر تھوک رہی ہے، فرانس کے صدر پر لعنت بھیج رہی ہے.